اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، پچھلے درس قرآن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کے لشکر کو بڑی عظیم فتح عطا فرمائی جالوت کے خلاف۔ تو آج کے درس قرآن میں ہم یہ پڑھیں گے، اس کا اللہ ایک نتیجہ دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے سبب سے دور نہ فرماتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت فرماتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفسدین کے شر کو مصلحین کی وجہ سے دور فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم اور جابر حکمران کے فساد کو دور کرنے کے لیے کسی نیک شخص کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، اور اس نیک شخص کے ذریعے اس کا ظلم اور اس کا جبر اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرماتا ہے۔ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دور فرماتا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا کہ آپ تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اور صالحین کی مدد سے لوگوں سے معاصی اور برائیوں کو دور فرماتے ہیں، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے لائی گئی ہو تاکہ تم برائی سے روکو اور تم نیکی کا حکم دو۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ خلفاء، سلاطین اور حکام کے ذریعے قتل و غارت، لوٹ مار اور فتنہ فساد کو دور فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ اگر بعض کو بعض کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور نہ فرماتا تو وہ ضرور گرجے اور کلیسے اور اس کے علاوہ وہ راہبوں کی عبادت گاہیں اور مساجد جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ان سب کو گرا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی ہزارہا حکمتیں اور مصلحتیں بیان فرمائی کہ جس طرح اگر گھاس نہ کاٹی جائے تو کھیت تباہ ہو جاتا ہے، اگر انسان کے جسم پہ کوئی زخم ہو جائے، پیپ وغیرہ پڑ جائے، بعض اوقات اس پیپ کو نکالنا ہوتا ہے، فاسد مواد نکالنا ہوتا ہے، اگر وہ فاسد مواد نہ جسم سے نکالا جائے تو وہ پورے جسم کو خراب کر دیتا ہے، اگر چور ڈاکو نہ پکڑے جائیں تو ملک میں امن نہ رہے، امن و امان سارا برباد ہو جائے۔ ایسے ہی جہاد کے ذریعے مغروروں، باغیوں اور سرکشوں کی سرکوبی نہ کی جائے تو کوئی بندہ جو نیک آدمی ہیں وہ جی نہ سکے، جو اچھے آدمی ہیں وہ زندگی اچھے طریقے سے گزار نہ سکے۔ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تکوینی حکمتیں جاری و ساری ہیں، یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے۔ تو حضرات عزیز وقار، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد اور دنیاوی جو معاملات ہیں یہ نبوت اور ولایت کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ یہ چیزیں انبیاء کرام کا فرض منصبی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کو اور انبیاء کرام کو تارک الدنیا ہو جانا چاہیے، انہیں دنیاوی بکھیڑوں سے کیا مطلب، تو انہیں اس آیت سے نصیحت اور عبرت پکڑنی چاہیے کہ دنیاوی بکھیرے اس کو چکانے کے لیے ہی یہ اولیاء کرام اور انبیاء کرام اور باقی جو نیک علماء کرام ہیں وہ آتے ہیں، وہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا صحیح پتہ بتاتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ انسان نے کس انداز سے زندگی گزارنی ہے، اور وہ ہر چیز کا صحیح استعمال بتاتے ہیں۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مصیبتیں بھی خدا کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہم جہاد کرتے ہیں، جہاد میں بظاہر انسان پر یہ مصیبت آتی ہے، انسان کو دقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا فضل کہا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احکام شریعہ پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔